جب یہ دیکھتے ہیں کہ اگلا ہم پر بہت ستم کیے کھڑا ہے اور واقعی ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم ہوا ہے، تو پھر بھاگے بھاگے آتے ہیں، گردن جھکائے آتے ہیں، کوئی چوں چرا نہیں ہوتی۔ یہ وتیرہ رہا منافقین کا۔ اب ذرا اپنے آپ پر نظر دوڑائیں، اپنے معاشرے پر، اس وقت کے حالات اور معاملات کی طرف نظر کریں اور اپنا ایٹیچیوڈ بعین ہی ہم یہی کر رہے ہیں، کم و بیش یہی ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر ہو رہا ہے۔ جب اپنی ضرورت الحق ہوتی ہے، اپنے مسئلے ہوتے ہیں، تو ہم کیسے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جب اپنی خواہشات میں، اپنی رنگینیوں میں جب ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر طرف سے ہمیں کامیابیاں، یہ ظاہری دھوکہ مل رہا ہوتا ہے، تو ہم پھر کسی کی بھی نہیں سنتے، ادھر رجوع ہی نہیں کرتے۔ لیکن جب لاچار ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، تو پھر کیسے گڑ گڑاتے ہیں۔ جو کام ہم دیکھتے ہیں ہماری خواہش میں، ہماری ضرورت میں مخل نہیں ہوتے، چلو کر لو اس کو۔ پھر جو احکامات، جو فیصلے ہماری خواہشوں، ہماری ضرورتوں جو ہم نے یہاں متعین کی ہوئی ہیں، اس کے خلاف ہوتا دیکھتے ہیں، تو پھر ہم اس طرف آتے ہی نہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 100 طرح کی اپنی مجبوریاں اور معذوریاں ذہن میں لا کر یا پیش کر دیتی ہیں کسی اور کو بھی، اور بتاتے ہیں دیکھو ہم اس سے بڑی ذمہ ہیں، دیکھیں ہم چاہتے تو ہیں، لیکن بات ختم اس لیکن میں، مگر چونکہ یہ سب آگے ختم، ہم نہیں کرتے ایسا۔ اب ہماری گردن کب جھکے گی؟ ہر حکم کے آگے بہت سارے ایسے کام ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کرو، فرض تک ہم نے چھوڑے ہوئے۔ فرض کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ فرض اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ اہم نہیں لگتے، اس کے مقابلے میں ہمیں دوسرے کام اہم لگتے ہیں۔ ہم نے اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنا انرجی، اپنی صلاحیتیں، اپنے پیشن ادھر انویسٹ کیے ہوئے ہیں، ادھر نہیں۔ اب وہ کہیں سفر کرنا پڑ جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا خوشی یا غم کا ایسا معاملہ ہو، اب کیسے راتوں کو جاگ لیتے ہیں؟ صبح سویرے کہیں آپ نے کوئی جانا ہو، صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور تہجد کے لیے نہ، نہیں اٹھا جاتا جی۔ دیکھیں جی کیا چھوڑیں، اللہ معاف کرے گا۔ بس یہ فرض نمازیں چھوڑ رکھی ہیں ہم نے، ان کی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ غیر اہم لگتی ہیں۔ ابھی ہم پھنسے نہیں ہیں، جب پھنستا ہے نا کوئی بیچ میں کہیں آ کر گڑ گڑاتا، تب ہے۔ پھر تو ہم مفاد پرست ہوئے، موقع پرست ہوئے، خدا پرست نہ ہوئے۔ پھر ہم نفس پرست ہوئے، نفس جیسے کہتا ہے ویسے کرتے ہیں، طبیعت مزاج جسم کہتا ہے کہ جی یہ ہے، اب چلو ٹھیک ہے، تیری مانتے ہیں، تیری مانتے ہیں۔ یہ ہم بیٹھ کے جب بولتے ہیں کہ میرے سب کچھ کہا گیا، منہ سے ادا کیا گیا، میرے سارے الفاظ سے پہلے آپ کی سوچ ہوتی ہے، وہ سوچ پھر کنورٹ ہوتی ہے، اور میرا ایک میری حرکت، میرا رکنا، میرا ٹھہرنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، اللہ تیرے لیے سارا کا سارا۔ اور جو میں نے انویسٹ خرچ کیا، جو کہیں چیز لگائی، تیرے لیے لگائی، نفس کے لیے کرتے ہیں۔ کہتے کسے ہیں؟ اللہ تیرے لیے کرتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ گردنیں نہیں جھکی ہماری، یہ جھکانی ہے اصل میں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا۔ اعلیٰ ذات کے حوالے ہوتے ہوئے ہمیں کیا مصیبت آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یقین نہیں ہے نا اس پر۔ جب کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، وہی بندہ جو کسی کے قابو میں نہیں آتا ہوتا، وہ پڑا تھا اسی آپریشن تھیٹر میں یا کسی جگہ پر، وہ کہتا جو کرنا چیز پھاڑ کرنا کر لو، مجھے میری جان بچا۔ تب حوالے کیا تو کیا کیا؟ حوالے کی تو ادھر بھی ہوتی ہے نا۔ اگر اسے یقین ہو کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ بالکل اس قابل ہی نہیں، وہ کبھی اس کے آگے نہیں لیٹے گا۔ تو اسی طرح میں اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، ہم اسی لیے حوالگی، سپردگی کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے اس یقین کو برباد کرنے والا شیطان اور نفس، اور جہاں سے وہ ملنا تھا، وہ طاقت ملنی تھی، وہ انرجی ملنی تھی، وہ ایمان ملنا تھا، وہ محبت، وہ جذبہ، وہاں سے تو ہمارا ویسے ہم نے چھٹی کی ہوئی ہے، بھاگے ہوئے ہیں، کہ کیسے گردنیں جھکیں گی ہماری۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج جا رہا ہے کہ آپ انہیں جو کرنا ہے، آپ جو مرضی چاہو، ہمارے ساتھ سلوک کرو، ہم تیار ہیں۔ کو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے حوالے کیا؟ نہیں کیا ہوا۔ اللہ کے رسول کے حوالے کیا؟ نہیں کیا ہوا۔ وہ ہمارے فیصلے کریں، اور ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارا فیصلہ وہ کریں، کیونکہ ان کا کیا ہوا فیصلہ کمال ہو،
اس میں زوال نہیں ہوگی، یہ یقین اندر آ جایا، یہ حقیقت نہیں اندر آ رہی، نہ ہی اس حقیقت کو اندر لانے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ ایسا کیا گیا، نہ ہم نے خود کیا، نہ کسی اور نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا۔